अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निदाए कश्मीर मल्टी मीडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान शेख तजम्मुल। नाज़रीन, पिछले 10-15 रोज़ की अगर हम बात करें तो कोविड वायरस के फैलाव में थोड़ा सा उछाल दर्ज की गई। हालांकि कल यानी सोमवार को कुल 152 केसेस सामने आए थे। हालांकि पिछले 2-4 रोज़ में 200 से ऊपर हुआ करती थी तादाद कोरोना वायरस के नए मामलात की। तो ये उछाल जो है, इसकी क्या वजूहात हैं और लोगों को क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है, या क्या हम एक और लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, या क्या हुकूमत को कुछ बंदिशों का ऐलान करना पड़ेगा। इसी हवाले से आज हम मेरे ख्याल में एक इस चीज़ के माहिर के साथ बात करने आए हैं, क्योंकि जो शख्सियत आज हमारे साथ है एक मुआलिज होने के साथ साथ इन्फ्लुएंजा एक्सपर्ट है और इस चीज़ पर इन्हें काफ़ी दस्तरस भी हासिल है। हमारे साथ है डॉक्टर निसारुल हसन, आप डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के सदर भी हैं और एक इन्फ्लुएंजा एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। डॉक्टर साहब, पिछले 10-15 रोज़ में कोरोना वायरस के फैलाव में थोड़ा सा तेज़ी आ गई है, उछाल सा आ गया है कोरोना केसेस में। आपको क्या लगता है कि वजूहात क्या है और किन चीज़ों की हमें एहतियात बरतनी चाहिए? तजम्मुल साहब, हमें अब ये समझ लेना चाहिए कि कोविड-19 जो 2 साल पहले था, जब इसका इनकाद हो गया, कोविड-19 के पैंडेमिक का अब ये 3रा साल चल रहा है। बिल्कुल। उस वक्त और इस वक्त में अब फ़र्क है। वी नीड टू शिफ्ट आवर स्ट्रेटजीज, वी नीड टू सी इट डिफरेंटली। उसका मतलब ये है कि कोविड-19 पैंडेमिक का जो वायरस है वो अब आम वायरस बन गया है। जिस तरह हम बाकी वायरसेस देखते हैं, ज़ुकाम वायरसेस, कोविड-19 के पहले आप ज़ुकाम होता था, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते थे। काफ़ी सारे वायरसेस जो हैं ज़ुकाम के, रेस्पिरेटरी वायरस में, जिसमें इन्फ्लुएंजा भी आता है एक वायरस, बाकी वायरसेस भी हैं जो कोविड-19 से पहले ज़ुकाम नज़ला कर लेते थे बीच बीच में, ख़ास तौर पर जब विंटर का इनकाद होता है। तो जिस तरह से वो वायरसेस हमारे साथ अब एक हिस्सा बन गए हैं, उसी तरह से कोविड-19 भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। ये आ गया, अब रह गया। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह से हम कोविड-19 को 2 साल पहले देखते थे, हर एक केस को ट्रैक करने की कोशिश करते थे, उसको आइसोलेट करने की कोशिश करते थे, उसको बाकियों से अलग करने की कोशिश करते थे, एकदम रेस्ट्रिक्शंस करते थे। अब हम उस फेज में हैं। वी हैव शिफ्टेड टू अ डिफरेंट फेज नाउ। सही। वी हैव शिफ्टेड टू अ डिफरेंट फेज इन द सेंस कि अब काउंटिंग का कोई मतलब नहीं है। कितनों की काउंटिंग करोगे? अब तो ये आम फहम एक ज़ुकाम वायरस हो गया है। इसका मतलब ये है, अगर ये हो भी जाएगा, ये माइल्ड सा हो गया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर इम्यून। या तो वैक्सीन हो गया है या उनको प्रीवियस इन्फेक्शन हो गई है। तो इसलिए वो खासा सा तादाद, क्या पूरा जो पॉपुलेशन है, हमारी जो पॉपुलेशन है, ये अब कोविड-19 के खिलाफ इम्यून है। दैट मीन्स इनमें कोविड-19 की मुदाफ़ियत है, इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज हम कहेंगे, चाहे नेचुरल वैक्सीनेशन से या चाहे नेचुरल इन्फेक्शन से या वैक्सीनेशन से। इसका मतलब ये है कि जो भी अब कोविड-19 मतलब वायरस नए केसेस आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे या तो माइल्ड है या एसिम्प्टोमेटिक है। इसमें कोई मतलब ही नहीं है अब काउंटिंग करेंगे। अब इस काउंटिंग से क्या होता है? अब आप कभी कहते हैं 10 है, 5 है, ज़्यादा टेस्टिंग करोगे 50 है, या कभी उबर जाएगा ये तो 100 आ जाएंगे, 200 आ जाएंगे, 1000 भी आ जाएगा। उससे क्या होता है? पब्लिक में एक पैनिक आ जाता है, तशवीश पैदा हो जाती है। हमें क्या करना है एज एन एक्सपर्ट? हमें एज पर साइंस देखना है। हमें लोगों को अब फिर से उसी 2 साल पहले जिस तरह हम पैनिक करते थे, आज ये केस आ गया, आज फलानी जगह केस है, तो जिस तरह से उन दिनों एक पैनिक सा हो जाता था, उस तरह से अब हमें वो नहीं करना है, क्योंकि उसका मतलब केस काउंटिंग बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। इट हैज़ बिकम इररिलेवेंट, इट इज़ मीनिंगलेस। इससे एक ही चीज़ हो जाएगा कि पब्लिक में एक पैनिक हो जाएगा। पीपल हैव स्टॉप्ड काउंटिंग केसेस इन अदर कंट्रीज। और मेरा ये मशवरा है सरकार से भी कि अब काउंटिंग अगर आप करोगे भी, इट शुड बी इंटरनल।
آپ پبلک کے ڈومین میں مت لے آؤ, ڈونٹ پبلسائز. ہمیں اب ویسے ہی اس چیز کو لینا ہے جس طرح ہم انفلوئنزا وائرس کو لیتے ہیں. انفلوئنزا وائرس اتنے کیسز آ جاتے ہیں, ہر سال آ جاتے ہیں, سردیوں میں کبھی سردیوں میں, کبھی آج بھی آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کووڈ-19 سے پہلے آپ نہیں دیکھتے تھے, سمر میں بھی آتے تھے, نزلہ زکام کر کے آتے تھے. لیکن ہم سالوں کا ٹیسٹ نہیں کرتے ہیں. اور اگر کوئی انفلوئنزا ٹیسٹ ہم کر بھی لیتے تھے, بٹ وی ور ناٹ پبلکلی کمنگ آؤٹ ود دا نمبرز which were in thousands at times. So اسی طریقے سے ہم کو اس وائرس کو بھی لینا ہے, کیونکہ ایک یہ مائلڈ سا ایک وائرس, اب کمیونٹی وائرس, اینڈیمک وائرس آ گیا ہے. جس طرح سے ہم انفلوئنزا وائرس کو اب لیتے ہیں کہ ہم پبلکلی کاؤنٹنگ نہیں کرتے ہیں, ہم اینول بوسٹر کرتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ جس طرح سے کووڈ-19 جو انفلوئنزا کے خلاف ہم اینول بوسٹر ہر سال فال میں, اکتوبر سپٹمبر اکتوبر میں, اسی طرح یہ بھی ہمیں اب کرنا ہے کہ ہر سال ہمیں ایک اینول بوسٹر ویکسین کووڈ-19 کے حوالے سے بھی اب ہم کو کرنا ہے کہ پبلکلی ہم کو کیس نمبرز نہیں کرنے ہیں, ہمیں انٹرنلی ٹریک کرنا ہے, دیکھنا ہے کوئی جینیٹک ویریشن تو نہیں, کیونکہ وائرسز کی کریکٹرسٹکس ہیں, تاکہ ہم جو کریں گے وہ اپنے ود ان دا میڈیکل فریٹرنٹی کریں گے. ہمیں اسی ٹائم اب پبلک کو بولنا ہے جب ہسپتالوں کی تعداد ہمیں بڑھے گی. سپوز اگر کبھی اور ہسپتالوں کی تعداد بڑھے گی یا ڈیتھس زیادہ ہوگی, تب ہم کو پبلک کو سینسٹائز کرنا ہے, اویئر کرنا ہے. وی ہیو ٹو اسٹاپ کاؤنٹنگ, دس از میننگ لیس. اچھا ڈاکٹر صاحب, جہاں تک احتیاطی تدابیر کا تعلق ہے, شاید آپ کو پتا ہوگا کہ کل ضلع بانڈی پورہ کی انتظامیہ نے فیس ماسک کو لگانا مینڈیٹری قرار دیا. آج گاندربل ضلع انتظامیہ نے بالکل یہی اسی طرح کا ایک آرڈر ایشو کیا. تو آپ ایک ایکسپرٹ ہونے کے ناطے دونوں انتظامیہ اور لوگوں کو کیا مشورہ دیں؟ دیکھو, میرا یہ مشورہ ہے, جس طرح سے آپ انفلوئنزا وائرس اگر آتے ہیں تو یو ڈونٹ پٹ ریسٹرکشنز, اسی طرح سے کووڈ-19 کے اگر یہ زکام وائرس آ گیا ڈسٹرکٹ میں 5-6 آ گئے, دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ پھر سے ریسٹرکشنز کرو. اگر آپ ایسے کرو گے دین یو ول بی ٹریپڈ فار ریسٹ آف یور لائف. پھر تو آپ پورا یو ول بی ٹریپڈ ان اٹ. پھر تو آپ کو ہر سال یہ کرنا ہے, ہر مہینے یہ کرنا ہے, کیونکہ کیسز آئیں گے. جب کوئی چیز اینڈیمک ہو جاتی ہے تو کبھی کبھار ہو جائے گا یہ, کیونکہ سپوز آپ کی ویکسینیشن جو ہے, کیونکہ یہ آپ کا بیسکلی کیا پریونٹ کرتا ہے, اٹ ڈز ناٹ پریونٹ کنٹریکشن آف دا ڈیزیز, اٹ پریونٹ سیویرٹی آف دا ڈیزیز, ہاسپٹلائزیشن اینڈ ڈیتھس, جو بتایا گیا ہے. صحیح بات, انفیکشن تو ہو جائے گی. جس طرح سپوز آپ انفلوئنزا ویکسین کرتے ہو تب بھی زکام ہوتا ہے, انفلوئنزا تب بھی فلو ہوتا ہے, بچوں کو, بوڑھوں کو, بزرگوں کو. لیکن اگر آپ اس طریقے سے آپ دیکھو گے اس کو, اٹ ول بی ان سائنٹیفک, اٹ ول بی ریشنل دو. اور اگر آپ اب بھی ریسٹرکشنز لگاؤ گے تو مجھے لگتا ہے کہ دس از ناٹ ریشنل, دس از irrational, دس از unscientific, because we have to take this virus as good as an influenza virus. تو لوگوں میں پینک مت آپ کرو, کاؤنٹنگ سے لوگوں میں ایسے مت پینک کرو. ٹھیک ہے, اگر کسی کو زکام ہوتا ہے, پہلے بھی کوئی بھی ریسپریٹری وائرس اگر ہوگا, اگر if you are down with flu, تو ظاہر سی بات ہے اس کو ہم اس بچے کو اسکول نہیں بھیجتے ہیں, بیکاز جو بھی ریسپریٹری وائرس ہے وہ پھیل جاتا ہے. آپ پہلے بھی ہم یہ کرتے تھے احتیاطی تدابیر, ہم پورے ڈسٹرکٹ کو تھوڑی بند کرتے تھے ہوں گے. اسی طرح سے آج بھی وہی لینا ہے. کسی کو زکام ہو گیا, till he settles down within 1 or 2 days, he is isolated. کہ آپ اسکول مت جاؤ, ورکنگ پلیس میں مت جاؤ, عام انفلوئنزا کے کیسز میں ہوتا ہے. لیکن اب اس کو ایسے بنانا جس طرح سے پہلے سال میں ہم بنانا, it's a different phase now. We have shifted to altogether different. ہاں, اب فوکس کس پہ ہونا چاہیے؟ دیکھو, سائنٹیفک کمیونٹی کو, ڈاکٹرز جو ہیں, ایکسپرٹس کو, we should focus on one thing only, کہ ہاسپٹلائزیشن. اگر ہسپتالوں میں تعداد بڑھ گئی ہے, we should focus on basically treating hospitalized patients. ہسپتالوں میں آپ بھی دیکھتے ہو, ہم بھی دیکھتے ہو, the number is zero. The number is zero. So that gives us to understand that there is nothing to worry about. اگر آپ کو فوکس کرنا ہے, you have to focus on vaccination. کہ اگر بوسٹر لوگوں نے نہیں لیا ہے, especially those who are high risk group, کیونکہ ان میں جو ہے high risk group
elderly یا جن کو انڈرلائن میڈیکل کنڈیشنز ہوتے ہیں یا جو انویکسینیٹڈ ہیں, ان میں کوئی بھی وائرس جان لیوا بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی وائرس, چاہے انفلوئنزا ہو, رائنو وائرس ہو, کوئی بھی ہو, وہ ان میں سیویئر ڈیزیز کا, ہم آج بھی دیکھتے ہیں انفلوئنزا وائرس سیویئر ڈیزیز لے کے آتے ہیں بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں, انڈرلائن میڈیکل کنڈیشنز ہوتے ہیں. کوئی بھی وائرس ان میں آ جاتا ہے, وہ سیویئر نمونیا لے کے آتے ہیں. ہمارے وارڈ میں بڑے بڑے بزرگ لوگ جو باقی وائرسز سے they get hospitalized because any virus can be serious in any elder, any virus can be serious in any underlying medical conditions. So same is true for COVID also. یہ بھی انہی میں, so we have to focus on these. اگر کسی کو یہ ہو گیا, yes we have to test them. Stop this testing business now. Don't test each and everybody. Stop this tracking each and every case. You cannot do it. You should not do it. This is unscientific now. Yes, اگر کس کو ٹیسٹ کرنا ہے, somebody is elderly, he gets respiratory illness, do COVID along with other viruses, اس پہ ٹیسٹ کرو. اچھا سر, ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہمارے گھروں میں وادی کے شمال و جنوب بلکہ پوری دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں معمولی سی چیزوں سے زکام ہو جاتا ہے, یا مختلف, جیسا آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ انڈر لائن میڈیکل کنڈیشنز ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے وائرس اٹ کین بی فیٹل, یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں معمولی سی چیزوں سے انہیں الرجی ہو جاتی ہے, انفیکشن ہو جاتا ہے, یہ زکام ہو جاتا ہے, کھانسی ہو جاتی ہے. تو ان لوگوں کو کیا احتیاطی تدابیر اپنانے کی؟ I think آپ کا جو ہے سوال یہ بڑا ریلیونٹ ہے, کیونکہ جب ایک طرف سے وائرل انفیکشنس ہیں, دوسری طرف سے الرجک کنڈیشنس ہیں. دیکھو کچھ چیزیں ہیں جو ڈفرینشیٹ کریں گے ہم کو کہ ویدر اٹ از الرجک اور اٹ از وائرل. وائرل میں ایک کووڈ بھی آ جائے گا, دوسرے وائرس بھی ہے, وی کی ناٹ اگنور اٹ. ہمیں ایک غلطی ہوتی ہے اب اس کووڈ کے سلسلے میں, ہم ویئر آبسیسڈ وتھ کووڈ اونلی, وی ٹرائی ٹو اگنور ادر وائرل ڈیزیزز, اور وی ڈونٹ ٹیسٹ دیم فار انفلوئنزا ناؤ. بہت سارے لوگ جو ہیں انفلوئنزا لے کے کچھ سیویئر بھی ہو گئی, کچھ کی ڈیتھس بھی ہو گئی ان ڈائگنوز, کیونکہ ہم نے اور کوئی ٹیسٹ کیا ہی نہیں. میرا یہ ماننا ہے اگر آپ باقی وائرسز کا ٹیسٹ کرو گے, باقی وائرسز they will be flooded, our hospitals are flooded with other viral infections rather than COVID. So COVID is still less. I think other viruses are more, but unfortunately we don't test them because we are obsessed with now COVID only. Yes, COVID is a virus, one of the viruses. It is the pandemic is almost over. لیکن باقی چیزیں بھی جو ہیں, suppose allergic component ہے, 30%, 1/3 of Kashmiri population is under the dragnet of allergies. 1/3. That means around 33%. یہ بہت بڑی تعداد. اور اس کو جب پینڈمک وائرس کا سلسلہ ہے, the symptoms are almost similar. Yes, کچھ چیزیں ہیں جو suppose کووڈ یا باقی وائرل انفیکشنز میں بخار آپ کا آ جائے گا. جو الرجی چیزیں ہیں جس میں آپ کہتے ہو کہ کسی کو انوائرنمنٹ سے ہوتا ہے, پولن سے ہوتا ہے, گراس سے ہوتا ہے, ہم نے جو اسٹڈی دیکھی ہے یہاں پہ GMC میں, اس میں جو الرجیز کا سلسلہ ہے, درمن کامنسٹ الرجی. جو آپ پروجیکٹ کرتے ہو میڈیا سے کہ جو سفیدہ پولن, جو دیٹ از ناٹ پولن. Pollen is unseen, it is not visible to the naked eye. So pollen is contained in many trees. For example, جو آپ کا grass ہے, it has pollen, جو invisible ہے. اور جو 90% allergies ہے, it is because of Drummond pollen. And then second is because of kicker. Kicker جو ہے اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے. باقی جو آپ کا یہ جنگلوں میں جو ہے what is the کائر, اس کا جو pollen ہے. اور جو یہ ہے آپ کا پاپولر ٹریز جن کو آپ نے گروا دیا, because unfortunately there was no scientific breakdown, that constitutes around 10 to 20% of allergies on. جو میجر چنک ہے وہ باقی پولن سے ہوتا ہے. اینڈ خاصا تعداد جو ہے فوڈ الرجیز ہے, خاصا تعداد جو ہے جو گھروں میں جو ہے ڈسٹ مائٹ, that is the commonest. بالکل صحیح. ڈسٹ میں مائٹ ایک ہوتی ہے, اینڈ that is the most common allergen گھروں میں جو آپ کا جو ہوتا ہے. الرجی جو ہے آج کل جو ہے, جو کشمیر کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ الرجی جو ہے اٹس اے ٹریٹیبل کنڈیشن. یو ہیو ٹو جسٹ آئسولیٹ این الرجن اینڈ دیر از اے ویکسین اگینسٹ اٹ. دیٹ از ایمونوتھریپ جو ہم آج کل دیتے ہیں. سو اس لیے ڈاکٹرس کا ہی, میری کامن آدمی کو یہ آپ کی وسادت سے میں کہتا ہوں, اگر بخار جو ہے, بخار ڈفرینشیٹس الرجی فرام باقی, کھانسی زکام وہ الرجیز میں ہو جائے گا, وہ وائرل انفیکشنز میں بھی ہو جائے گا.
لیکن بہت سارے وائرسز جو ہیں جن کا ہم ٹیسٹ نہیں کرتے ہیں, ہم جو کووڈ اور باقی وائرسز ہیں وی کی ناٹ ڈفرینشیٹ, کیونکہ دونوں میں بخار ہو جائے گا, دونوں میں کھانسی ہو جائے گی, سو اٹ از ڈفرنٹ. لیکن جو scientific studies ہیں, now COVID has also become endemic along with other viruses. So take it as, so don't now follow each and every patient. Stop discounting. اچھا ہاں, میں سر آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا, منکی پاکس اب ایک نیا ابھرتا ہوا چیلنج ہے, اور کل ہی ہمارے یہاں کیرلا میں 2 پیشنٹ سامنے آئے. میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ٹورزم یا ٹورسٹ سیزن ہمارا پیک پہ ہے. کل ہی منسٹری آف ٹورزم جو ہے سینٹرل منسٹری, انہوں نے کہا کہ اب تک 1.5 سیاح وادی آئے ہیں. دوسری طرف ہمارے یہاں امرناتھ یاترا جو سالانہ امرناتھ 2 سال کووڈ کی وجہ سے معطل رہی, اس سال بھاری تعداد میں امرناتھ یاترا کے جو شردھالو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ہمارے یہاں انتظامیہ کو کیسے اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ منکی پاکس جیسے ایک سچویشن کو یہاں ایمرج نہیں ہونے دیا جائے؟ دیکھیے, وی ڈونٹ نیڈ ٹو پینک اباؤٹ منکی پاکس. کیوں؟ کیونکہ منکی پاکس جو ہے یہ ایئر سے نہیں پھیلتا ہے. یو ہیو ٹو ہیو این انٹیمیٹ کانٹیکٹ. سو انٹیمیٹ کانٹیکٹ مینس کہ آپ کا جو پیشنٹ ہوگا منکی پاکس, ہی شوڈ ہیو اے فزیکل کانٹیکٹ ود ادر پیپل سو دیٹ ہی ول گیٹ اٹ. اور منکی پاکس کا جو پیشنٹ ہے وہ کووڈ یا باقی وائرس کی طرح نہیں آیا نہیں ہوگا. You have a bumpy rash, so it is very evident. You have swollen glands, so it is very evident to pick up a monkeypox case. So میرا یہ ماننا ہے unlikely that it will take a pandemic shape or even an epidemic shape. Yes, EK2K isolated things which have come from the affected countries. دیکھو monkeypox کیا ہے؟ monkeypox جس طرح آپ نے چیچک small pox دیکھا ہوگا جو skin میں which has been eradicated since 1980. ہمیں یہاں پہ کوئی کیس نہیں ہے, نہیں وہ ویکسینیشن ہے اسٹاپ. لیکن یہ مانا گیا ہے کہ جن کو وہ ویکسینیشن کیا ہوا ہے کہ دے آر امیون, because after 1980 we have stopped the vaccination, so young people are basically, old people, I mean those who are in the 50s, they still have antibodies and they are immune, protected against monkeypox. کیونکہ this virus جو ہے belongs to the pox family, so small pox and their cousins. So لیکن اس کی جو علامتیں ہیں وہ عیاں ہیں, بخار ہو جاتا ہے, گلینڈس آپ کے swollen ہو جاتے ہیں, اور کریکٹرسٹکس اس کا کیا ہے, ریش اینڈ آن دا ایکسٹرنل سرفیسز, خاص طور پر ہاتھوں پہ, اٹ کین اسپریڈ ٹو دا فیس آلسو. سو یہ پیشنٹ عیاں ہوگا. سو unless and until you, اب یہ تھوڑا سا تھا کہ جو منکی پاکس تھا اٹ واز کنفائنڈ ٹو سرٹن اینڈیمک بیلٹ, کیونکہ پہلا کیس جو ہے افریقہ میں تھا. دیر واز کہ آل دیز وائرسز کے ریزروائرز جو ہے اینیملس میں آ جاتے ہیں, اینیملس سے پھر ہیومنس میں آ جاتے ہیں, بٹ وی ڈونٹ نو. جس طرح کووڈ وی ڈونٹ نو واٹ از اٹس اوریجن, اسی طرح منکی پاکس کا بھی ہمیں ابھی تک پتہ نہیں ہے. اٹ ہیز بین فرسٹ سین ان منکی, جب وہ ڈینش اسٹڈی سے پتہ چلا کہ منکیز میں they were experimenting on them, so they isolated this virus first time in the monkeys. That's how this name has come, monkeypox. But after that there was no that it is coming directly from, so it's an enigma still کہ کہاں سے آ گیا یہ first human case. جب افریقہ, ساؤتھ افریقہ میں آ گیا تو there was no direct contact with a monkey, so it is still an enigma where from it came. لیکن منکی پاکس کے حوالے سے یہ ہے کہ there are some cases کہ جن میں ہسٹری آف ٹریول نہیں ہے ان افیکٹڈ ایریاز میں, اینڈیمک ایریاز میں. سپوز اٹس اینڈیمک ان ساؤتھ افریقہ, یورپ میں کئی سارے کیسز آ گئے جن میں دیر واز نو ٹریول ہسٹری, اور ان میں دیکھا گیا کہ دوست وہ جن کو جنسی تعلقات آپس میں, میل ٹو میل جنسی تعلقات, ان میں زیادہ پائے گئے. اور ناؤ they want to study whether there is other route of transmission, جس طرح HIV ایڈس کی طرح وہ it's under investigation. That is why that's something to worry about, کہ whether یہ جو ہے because endemic zone کا کوئی history, there was no history of travel, so ان کا جو ہے کوئی travel نہیں تھا, کوئی contact نہیں تھا those affected cases, تو indigenously کیسے آ گیا ان ایریاز میں, یورپ کے ایریاز میں. اب ہندوستان کے ایک ریاست میں 2 cases have already been diagnosed, they have been isolated. Yes, کشمیر کے حوالے سے آپ نے ٹھیک کہا کہ that it's an international destination, so we have to take care, کیونکہ patients جو ہیں directly they come for
come from all parts of the world. So there is an apprehension that we should be cautious, but we should not panic, because monkeypox will not take the epidemic shape. But still, if there is a person with these symptoms, fever, rash, bumpy rash, just can't get the swollen glands, so we should isolate him, test him, and isolate him from the rest of the population, so that we don't spread this disease to our. नाज़रीन, डॉक्टर निसारुल हसन साहब एक इन्फ्लुएंजा एक्सपर्ट और डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के सदर निदाए कश्मीर मल्टीमीडिया से हम कलाम थे। इन्होंने बहुत ही मुफीद मशवरे दिए कोविड-19 के हवाले से कि हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह कोविड से पहले नज़ला ज़ुकाम यहाँ पे पहले हुआ करता था, अब कोरोना वायरस भी उसी एक साइड पे आ गया है। हम उसी एक सूरत हाल में हैं जहाँ हमें नज़ला ज़ुकाम से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ हमें कोरोना वायरस से भी कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपने कारोबार बंद कर दें, स्कूलों को बंद कर दें, या खामखा लोगों की टेस्टिंग कराएं और उन्हें मुश्किलात में डालें। ये एक माहिर होने की हैसियत से जो मशवरा लोगों को, इंतज़ामिया को दे रहे हैं, वो ये कि हमें इसको एज ए कॉमन कोल्ड जिस तरह हम उसको ट्रीट करते हैं उसी तरह इस चीज़ को भी करना चाहिए। हालांकि इन्होंने साथ ही साथ कहा कि एहतियात हमेशा ही इंसान के हक़ में रहा है, एहतियात बरतने से इंसान कई तरह की मुश्किलात से जो है वो नजात पाता है। तो डॉक्टर निसारुल हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ बिताया, हमारे नाज़रीन को कुछ मुफीद मशवरे दिए, आपका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। तो निदाए कश्मीर मल्टीमीडिया की पूरी टीम को दीजिए अपने मेज़बान शेख तजम्मुल के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।